آپ کو یہ معلوم ہے اور یہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ اس وقت امریکہ کی فوجیں شمالی اتحاد کے سر پر اپنے کندھوں کو رکھے، اپنے پیروں کو رکھ کے، ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے کابل میں امریکن فوجیں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اکثر و بیشتر حصے پر امریکی فوجیں اور برطانوی فوجیں، شمالی اتحاد کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، ان منافقین کے کندھوں پہ سوار ہو کے امریکی فوجیں اور برطانوی فوجیں کابل میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امریکی فوجیں، برطانوی فوجیں کابل میں داخل ہوئی ہیں؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پچھلی صدی میں انگریز بھی تھے، انگریزوں نے 150 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور اس کے بعد قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی جدوجہد کی اور الحمدللہ پاکستان مل گیا۔ لیکن اس سے پہلے سن 1947 تک ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور ہندوستان کی سرحدیں جیسے آج پاکستان کی سرحدیں ڈیورین لائن پر افغانستان سے ملتی ہیں، ایسے ہی انگریزوں کی سرحدیں بھی ملتی تھیں۔ تو انگریز نے 2 مرتبہ کابل پر قبضہ کیا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سے حضرات جو ہیں اخبار کے رپورٹر جو ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اخبارات کے لوگوں کو تو بڑا یعنی مکمل تاریخ سے باخبر ہونا چاہیے، لیکن جو اخبار کے صحافی آتے ہیں وہ بھی تعجب سے کہتے ہیں اچھا، میں نے کہا بھائی تاریخ پڑھو۔ انگریز نے 150 سالہ عہد میں حکومت میں 2 مرتبہ کابل پر اور قندھار پر قبضہ کیا۔ 3 برس تک انگریز کابل پر قابض رہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ بھی آپ نے پڑھا تاریخ میں۔ بر صغیر کی، ہندوستان کی تاریخ آپ مطالعہ کیجئے، بازاروں میں موجود ہے، بکتی ہے، معلوم ہے۔ بر صغیر کی تاریخ بالکل چھپی ہوئی ہے، چھپی بھی نہیں ہے۔ 3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد افغانستان کے غیور مسلمانوں نے، جو محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی اولاد ہیں، انہوں نے 3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد 16,000 انگریزی فوج کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا، اور صرف ایک آدمی کو چھوڑا جس نے بھاگ کر پشاور میں آ کر انگریزی چھاونی میں خبر دی کہ 16,000 ختم ہو گئے، میں ایک باقی بچا ہوں۔ تو کابل انگریزی فوجوں کا قبرستان بن گیا۔ تو اچھا یہی ہوا ہوگا تو چلو پھر ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو یہ ہو گیا، 2 دفعہ انگریزوں نے قبضہ کیا، تو پھر تو اس کے بعد اب تو کابل چلا گیا۔ ہاں چلا گیا، کیا اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں پاکستان بننے کے بعد بھی کابل پہ قبضہ ہو گیا تھا؟ یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے۔ میں نے تو پرانی بات انگریزوں کی بتا دی جو 18ویں صدی کی تھی اور 19ویں صدی کے اوائل کی تھی، سن 1920 تک کی تھی۔ لیکن اب جو تاریخ ہے، دسمبر 79 میں، دسمبر 79 میں روسی فوجوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ روسی فوجیں 2 مہینے کے اندر کابل نہیں پورے افغانستان پہ قبضہ کر کے 1,20,000 فوجیں افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔
یہ تو ابھی 20 برس پہلے کی بات ہے، 21 برس پہلے کی بات ہے، 21 برس پہلے کی بات ہے۔ یہ تو یاد رکھنا چاہیے میرے محترم بھائی کہ روس تو اب افغانستان کے برابر نہیں ہے۔ روسی افغانستان میں داخل ہوئے، 2 مہینے کے اندر اندر پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے، 1,20,000 فوج افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور روسی خوشیاں منا رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ کمیونزم، یہ کہہ رہے تھے کمیونزم کامیاب ہو گیا۔ کمیونزم کا مطلب ہے لا دینیت، کمیونزم کا مطلب ہے سیکولرزم، کمیونزم کا مطلب ہے اسلام دشمن قوت، کمیونزم کا مذہب ہے مذہب کو ختم کرنا، کمیونزم کا مطلب ہے مسجدوں کو ویران کرنا، مسجدوں کو بلڈوز کرنا، کمیونزم کا مطلب ہے مدرسوں کو بلڈوز کرنا، یہ کمیونزم تھا۔ کمیونزم کا مطلب ہے قرآن شریف کی اشاعت کو بند کرنا۔ چنانچہ پورے روس میں 70 برس تک قرآن شریف کے چھپنے کی ممانعت تھی، مساجدوں کو توڑ دیا گیا تھا، مسجدوں کو استبل معاذ اللہ بنا دیا گیا تھا، اور روس نے یہ سمجھا کہ اب میں نے افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1,00,000 فوجیں بڑے اطمینان کے ساتھ روس میں بیٹھی رہیں، لیکن کیا ہوا؟ اطمینان سے بیٹھنا نصیب ہوا؟ 8 برس تک مسلسل لڑائی ہوئی، اور سن 1988 میں شروع ہوئی۔ 88 میں روس کو کابل ہی میں شکست ہوئی، اور روسی فوجیں 50,000 فوجیوں کی نعشیں لے کر ماسکو کی طرف بھاگے۔ 8 برس میں افغانستان پر پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب کابل پھر چلا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند غنڈے بدماش جن کو امریکن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ان کے کرائے کے آدمی، ان کی داڑھیاں منڈ گئی ہیں۔ چند طوائفیں اور کنجریاں جو امریکن اور برطانوی لوگ اپنے ساتھ لے کر کابل میں آئے تھے، ان کنجریوں کو چادریں پہنا کے لائے تھے اور پھر ان کو اتارا گیا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اب افغانستان سے غائب ہو رہا ہے۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب داڑھی جو ہے وہ اسلام سے، وہ افغانستان سے غائب ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے، یہ بتانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا عیسائی دنیا اور یہودی اور ہندو مل کر کر رہے ہیں۔ دھوکہ نہ کھائیے۔ جس طرح سے روس کا قبرستان افغانستان میں بنا تھا، آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ امریکہ کا بھی قبرستان بن کر رہے گا، اور جہاد جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ افغانستان میں رسول اللہ کے صحابہ کے زمانے میں اسلام پہنچ گیا تھا، اور رسول اللہ کے صحابہ کے وقت سے لے کر آج تک اسلام موجود ہے، اسلام موجود رہے گا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ تو کربلا ہے۔ افغانستان میں اس وقت مسلمانوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، نمازیوں پر، غازیوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ انہوں نے 5 ہفتے تک بڑے صبر سے مقابلہ کیا۔ اس کی تو داد دینی چاہیے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اور اب اپنی حکمت عملی کے تحت وہ ہٹ گئے ہیں، اپنے مورچے تبدیل کر رہے ہیں۔ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے مورچے بدل دیے تھے۔ روسی فوجوں کو کہا آؤ بیٹے، اچھی طرح سے آؤ، چلو ابھی دیکھتے ہیں تم کو۔ 8 برس میں 50,000 روسیوں کو مار مار کے قبرستان بھر دیے، ان کو قبروں کی جگہ بھی نہیں ملی۔ 16,000 انگریزوں کو مار مار کے بھس بنا دیا۔ افغانستان کی زمین کو انگریزوں سے پاک کر دیا۔ افغانستان خالص مسلمان ملک ہے جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں۔ افغانستان میں محمود غزنوی کی اولادیں رہتی ہیں جس نے سومناتھ کے مندر کے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ افغانستان میں شہاب الدین غوری کی اولاد رہتی ہے جنہوں نے لال قلعے پر اس زمانے میں پرتھوی راج کو قتل کر کے بادشاہ دہلی ہندو کو مار کے
اس قلعے پر دہلی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرایا تھا اس شہاب الدین غوری کی اولاد ہے۔ افغانستان کے لوگ داتا گنج بخش علی الحجویری کی اولاد ہیں۔ داتا گنج بخش علی الحجویری بھی تو افغانستان کے تھے نا۔ تو میرے محترم بھائی، مایوسی کی بات نہیں ہے، اسلام کے دشمن مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی سرزمین سے، افغانستان کی اسی سرزمین سے وقت آ رہا ہے محمود غزنوی پیدا ہو کر رہے گا۔